شفعہ فی وشفعنی فی نفسی، اے اللہ آپ کی سفارش میرے حق میں قبول کر اور میری سفارش میرے اس معاملے میں قبول کر لے۔ اور مسند احمد کے الفاظ ہیں ففعل الرجل فبرأ، اس آدمی نے ایسا کیا اور وہ ٹھیک ہو گیا، آنکھ آ گئی۔ نابینا کو بھی آنکھ آ سکتی ہے، دعا کے ذریعے سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم کی روایت ہے، اور سند کے اعتبار سے اس کی سند جید ہے، اچھی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس حدیث سے دلیل لکھا، دیکھو انہوں نے دعا میں کیا کہا، اے اللہ میں کس کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، کس کے ذریعے سے دعا کرتا ہوں، ہوا نا مسئلہ حل، ختم، درس ختم۔ ہم کہتے بلا شبہ ان صحابی نے نہ صرف یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی، بلکہ آپ کے سکھانے پہ کی، اور بڑی دلیل ہے۔ میں صحابی کر لے تو بھی دلیل ہے۔ یہ کس نے سکھایا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نتیجتاً کیا ہوا، ان کی یعنی دعا قبول ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی، وہ اچھے بھی ہو گئے۔ تو کیا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دعاؤں میں آدمی یوں کہے کہ اے اللہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، کیا اس سے ثابت ہوتا ہے؟ ثابت نہیں ہوتا ہے۔ کیوں نہیں ہوتا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز اس حدیث میں یہ ہے کہ دعا کے لیے وہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، گھر پہ بیٹھ کے نہیں کہا اے اللہ میری دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما۔ وہ کہاں آئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ انہوں نے آپ سے کیا کہا؟ آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھ کو شفا دے۔ تو معلوم ہوا کہ انہوں نے کیا کیا تھا، آپ سے ان کا مطالبہ کیا تھا؟ دعا کا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دو چوائس دی تھی، کیا تھی وہ؟ نمبر 1، تم چاہو تو صبر کرو، یہ زیادہ بہتر ہے، یعنی دعا نہیں۔ اگر تم چاہو تو دوسرا کیا؟ دعا کروں گا، میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ تو دو چیزوں میں سے ایک چننا تھا، پہلا دعا نہیں، دوسرا دعا ہاں۔ انہوں نے کس کو چنا؟ دعا کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروانے کا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ بہت آسان ہے، بہت مشکل نہیں ہے مسئلہ، مشکل ہے، بات یہ آسان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی آئے، دو میں سے ایک چیز آپ نے ان سے کہا، وہ آئے تھے دعا کروانے کے لیے۔ آپ نے ان سے وعدہ کس چیز کا کیا؟ دو میں سے ایک، تم چنو۔ ایک تو دعا نہیں کروں گا، صبر کرو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ دوسرے کہ میں دعا کرتا ہوں، انہوں نے کہا نہیں آپ دعا کرو۔ تو آپ نے جو چوائس دی، انہوں نے اس کو چنا کہ نہیں چنا؟ اب آپ پر کیا ہو گیا؟ دعا کرنا، وعدہ کیا تو پورا کرنا پڑے گا کہ نہیں؟ تو کیا وعدہ ہے؟ دعا کروں گا۔ تو اب یہ دعا کرنے کا وعدہ تھا، انہوں نے دعا کرنے کے معاملے کو چن لیا۔ آپ نے ان سے کہا ٹھیک ہے، اب تم ایک اور چیز کرو۔ کیا کرو؟ اچھے سے وضو کرو اور نماز پڑھو، اور نماز پڑھ کے اللہ سے یوں کہو، کیا کہو؟ اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بمحمد نبی رحمت، اے اللہ میں نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تجھ سے مانگتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ تو وہ ذریعہ کیا تھا جو آپ نے وعدہ کیا تھا؟ وہ کیا تھا ذریعہ؟ آپ کی دعا تھا، وہ آپ کی دعا تھی۔ تو وہ وسیلہ جو انہوں نے اختیار کیا تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی۔ تو یہاں جو وسیلہ ہے وہ وہی ہے جو تین چیزوں میں سے ایک ہم نے پہلے بتایا ہے۔ تو آپ نے وہی وسیلہ ان کو ذکر کیا، آپ نے دعا کا وعدہ کیا۔ اگر یہ دعا نہیں ہے، آگے آئیے، آگے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم شفعہ فی، اے اللہ آپ کی سفارش میرے حق میں قبول فرما۔ تو یہ کون سا مسئلہ ہے؟ یہ صرف وسیلے کا مسئلہ ہے؟ نہیں، یہ سفارش کا مسئلہ ہے۔ اور سفارش کتنی طرف سے ہوتی ہے؟ سفارش میں کتنے ہوتے ہیں؟ والشفع والوتر، آڈ اور ایون۔ شفاعت کو شفاعت کیوں کہتے ہیں معلوم ہے؟ شفاعت کو اس لیے کہتے، شفع عربی زبان میں دو کو کہتے ہیں، سورہ فجر میں جا کے دیکھیے، والشفع والوتر، شفع کہتے ہیں دو کی جوڑی کو،
ایک آدمی اپنا کام خود نہیں کروا سکتا ہے تو کسی کی مدد لیتا ہے تاکہ کام بنے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شفاعت، سفارش کہ دے دو اس کو، تو کوئی اور اس میں ہوتا ہے جو اس کو دلواتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو صحابی کو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سکھائی اس میں خود اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ یہ معاملہ کون سا ہے؟ سفارش کا اور شفاعت کا ہے، جس میں آپ کا بھی عمل ہے اور دعا کرنے والے کا بھی عمل ہے، دو لوگوں کا عمل ہے، ایک دعا مانگنے والے کا اور دوسرا یہ کہ اس کے لیے دعا میں مدد کر کے مانگنے والے کا، ایک نبی کی دعا اور ایک صحابی کی دعا۔ اب کتنے ہو گئے؟ دو، تو یہ سفارش ہے۔ تو انہوں نے دعا کی، اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تجھ سے سفارش میری کرنے والے ہیں تو وہ قبول کر لے، اور میں جو یہ سفارش کر رہا ہوں تجھ سے کہ نبی کی دعا قبول کر لے، میری سفارش بھی قبول کر لے۔ تو معاملہ کتنی طرف سے ہو رہا ہے؟ اور آج جو 14ویں صدی میں بول رہا ہے اللہ نبی کے وسیلے سے میری دعا کر، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، اس کے لیے نبی کی سفارش ہے، تو معلوم ہوا کہ وہ معاملہ الگ ہے، یہ معاملہ الگ ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کیونکہ مسئلہ بدل جانے سے حکم بدل جاتا ہے، حال بدل جانے سے حل بدل جاتا ہے۔ اس حدیث سے یہ دلیل لینا کہ جس کے لیے نبی کا کوئی ایسا وعدہ نہیں ہے، جس کے لیے نبی کی دعا پہلے سے موجود نہیں ہے، وہ یہ کہے کہ نبی کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، یہ ثابت نہیں ہے۔ کیا دوسرے صحابہ سے ایسا ملتا ہے؟ کیا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان رضی اللہ عنہ، علی اور دوسرے صحابہ، عام صحابہ، کیا ان سے ایسا ملتا ہے کہ وہ کہتے تھے اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میری دعا قبول کر؟ کیا ایسا ملتا ہے؟ نہیں۔ معلوم ہے کہ یہ مسئلہ ہی الگ ہے، یہ آپ کی دعا کی موجودگی کے ساتھ ایسی دعا کرنا ہے جس کے لیے پہلے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا موجود نہیں ہے۔ وہ آدمی اگر ایسا کرتا ہے تو یہ ایسا ہے جیسا ایک نیا مسئلہ اس نے نکالا ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ نبی کے وعدے اور نبی کی سفارش اور نبی کی دعا کے بغیر ایسا کرنا، اس کی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کوئی آدمی اگر ایسی اس کے پاس دلیل ہے تو وہ بتائے، ایسی کوئی دلیل اس کی نہیں ہے۔ تو یہ اس حدیث سے بہت بڑی دلیل ہے ان لوگوں کی جو اس سے ثابت کرتے ہیں کہ وسیلے سے دعا کی جاتی ہے۔ یہاں کچھ لوگ بول رہے ہیں یہاں یا محمد آ رہا، اس کا کیا؟ اس کا بھی بولو کچھ۔ ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور دعا جو الفاظ ان کو سکھائے، انہوں نے بطور دعا وہ پڑھے، نبی کو پکارا۔ دعا کس سے کر رہے تھے؟ وہ سمپل آپ بتائیے کہ دعا کر رہے تھے اللہ سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تو معلوم ہوا کہ نبی کو مدد کے لیے نہیں پکار رہے تھے، وہ کس کو پکار رہے تھے؟ لیکن جیسا آپ نے سکھایا صحابہ ویسا ہی کرتے تھے، ویسے ہی جیسے ہم تحیات میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہم جیسا سکھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا ہی ہم کرتے ہیں۔ کوئی کہے گا کہ نہیں تو ڈائریکٹ بول رہے ہیں نا یا رسول اللہ، اور ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں یا محمد، اور اتحیات میں بھی ہم بول رہے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، تو نبی کو خطاب کر رہے ہیں، مخاطب کر رہے ہیں، یہاں پر نبی سے مخاطب ہو کے ہم کہہ رہے ہیں۔ تو کیا واقعی نبی سے مخاطب ہو کر سلام کرتے تھے صحابہ؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد سلام کا جواب دینا کیا ہے؟ مکروہ ہے کہ کیا ہے؟ سلام کا دینا واجب ہے، لازم ہے۔ تو اگر واقعی وہ سلام تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو کیا نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے تھے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ؟ کیا کہتے تھے؟ نہیں کہتے تھے۔ تو ایک سلام ہوتا ہے بطور تحیہ اور ایک سلام ہوتا ہے بطور دعا۔ تو یہ جو سلام تھا یہ بطور دعا ہے جو ہم پڑھتے ہیں، بلکہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے کہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے تھے تب تک ہم کہتے تھے السلام علیکہ ایھا النبی۔ مسافے کی جو دلیل دیتے آدھی دیتے آدھی نہیں دیتے، آدھی کا بعد کا ہے، یہ دعا سے مسافے کی جو دلیل دی جاتی بخاری کی اوپر کا ہے، نیچے یہ ہے جو میں بول رہا ہوں کہ صحابی کہتے ابن مسعود کہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تھے ہم کہتے تھے السلام علیکہ ایھا النبی، لیکن جب آپ کا انتقال ہو گیا، آپ کی وفات ہو گئی، تو پھر ہم نے کیا کہنا شروع کیا؟ السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو نبی پر، یہ نہیں اے نبی آپ پر سلام ہو۔ اس کا کیا کریں گے؟ تو بہرحال وہ مسئلہ دوسرا ہے، اس سے جڑا ہوا اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ تو یہاں پر بھی
یہ جو کلمات ہیں کہ یا محمد جو کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسے ہی سکھایا.